اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله وزكاة معطوفا على وحنانا، فالزكاة والطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة: الزكاة والعمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا کی دعا اور پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا اعطاء اور پھر اس کے بعد صفات سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الکہف جو ہے اس میں بھی عجائب ہے اور سورۃ مریم جو ہے اس میں بھی عجائب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اظہار کمال قدرت کہ زکریا علیہ السلام کو عمر کے اس حصے میں جب آدمی اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے دعا قبول فرمائی اور اولاد عطا فرمائی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اسباب ختم بھی ہو جائیں لیکن انسان کو ہر حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اسباب نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت تو ہے. اور اسی طرح قرآن مقدس میں آتا ہے کہ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، کہ جو جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی رحمتیں برسا دیتے ہیں. اس لیے انسان کو کبھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح دعا میں بھی آتا ہے کہ اللہم لا تجعلنا من القانطین، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے نہ بنانا جو تیری رحمت سے مایوس ہو جائے، کیونکہ مایوس ہونا جو ہے یہ بھی کفر ہے. کہ اللہ نے قرآن مقدس میں خاص طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پہ زیادتی کر چکے ہو، گناہوں میں ڈوب چکے ہو، ظلم و فساد و طغیان کے حوالے ہو چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی آتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں. اب دیکھیں کہ کیسے رحمت آئی، دعا قبول ہوئی اور پھر صرف دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے نشانیاں بھی بتلا دی. اور نشانیاں بھی کیسے بتلائیں کہ بھی آپ کی زبان مبارک جو ہے وہ دنیاوی کلام سے بند ہو جائے گی،
یعنی آپ ذکر تو کریں گے لیکن دنیاوی کلام نہیں کر سکیں گے. ایک عجیب علامت ہے. ایسی علامتیں جو ہیں کسی کو نہیں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ علامت جو ہے وہ ہوگی بھی 3 دن اور 3 راتوں کے لیے. اور ویسے بھی آپ تندرست ہوں گے، تسبیح بھی کہہ سکیں گے، نماز بھی پڑھا سکیں گے، ذکر بھی کر سکیں گے، لیکن دنیا کی بات نہیں کر سکیں گے. اس میں ایک عجیب اشارہ ہے کہ حرکت والی چیز کو اللہ جتنا روکنا چاہیں اتنا روک دیتے ہیں. کہ دنیا کی کلام سے روک دیا لیکن اپنی کلام سے نہیں روکا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اعضائے زکریا نے حرکت چھوڑ دی تو ان کو حرکت دے دی. تو حرکت والی چیز کو روک دینا اور بغیر حرکت والی چیز کو حرکت دے دینا، یہ اللہ کا نظام ہے. یفعل ما یشاء، وہ جو چاہیں کر. اور اس کے بعد دیکھیں انعامات کہ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کتاب، بچپن میں علم، بچپن میں حکمت، بچپن میں مودت، شفقت، رحمت دلوں میں ڈال دی اور ایسا پاک بنایا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ تزکیے سے ہے، یعنی گناہوں سے پاک، قدورتوں سے پاک، اندر باہر سے پاک اللہ نے اپنے پیغمبر کو پیدا فرمایا. اس لیے زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے کہ وہ مال کی گندگی کو صاف کر دیتی ہے، تو مال کو پاک کر دیتی ہے. جب آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو گویا وہ گند بند نکل گیا اور مال پاک ہو گیا. اسی لیے اللہ پاک نے میرے محبوب اور ان کی اولاد پہ صدقہ حرام کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں کھا سکتے، صدقات نہیں کھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ صدقات تو میل ہے. تو اللہ پاک اپنے نبی اور اپنے نبی کی اولاد کو میل کی اجازت کیوں دے؟ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ایک دفعہ تشریف لائے. چھوٹے بچے تھے، کھجوریں پڑی تھیں تو بچوں نے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. تو حضور پاک نے فوراً پکڑ لیا اور انگلی ڈال کے نکالی اور فرمایا کخن کخن، نکال دو بچوں، یہ تو زکوٰۃ اور صدقات کا مال ہے اور یہ میل ہے مال کا، اور اللہ نے آپ کو اس میل سے محفوظ رکھا ہے. تو زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ، کسی چیز کا پاک ہونا. اگر مال پہ اطلاق ہو تو مال پاک ہو گیا، اگر بندے پہ اطلاق ہو تو بندہ پاک ہو گیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف یہ نہیں کہ ظاہری پاکی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو باطنی پاکی بھی عطا فرمائی. اسی لیے آدمی جب وضو کرتا ہے تو یہ ظاہری پاکی ہے، جب آدمی غسل کرتا ہے تو یہ ظاہری پاکی ہے. اور اندر کی پاکی کیا ہے کہ دل کے اندر سے کفر نکل جائے، دل کے اندر سے شرک نکل جائے، دل کے اندر سے سمعت و ریا و شہرت و بدعت نکل جائے، اور دل کے اندر جو ہے محبت خدا بندی نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت داخل ہو جائے. اور یاد رکھیں کہ دل میں 2 چیزیں نہیں اکٹھی ہوتی، ایمان اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتا، دوستی اور دشمنی اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو پھر بغض نہیں ہوگا، اگر آپ کو اس سے دشمنی ہے تو پھر محبت نہیں ہوگی. لیکن جب آدمی کے دل میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ محبت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کہے مجھے بڑی محبت ہے اور بڑی محبت ہے اور میری جان قربان، میرا مال قربان، میرے بچے قربان حضور کے نام پہ، لیکن حضور کی اتباع نہ کرے. تو معنی یہ ہے منافق ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے، محبت کا معنی یہ ہوتا ہے المحب لمن یحب یطیع، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی فرما برداری کریں. اگر آپ اس کا کہنا نہیں مانتے تو یہ کیا معنی ہوا کہ مجھے آپ سے جی بڑی محبت ہے. وہ ایک اردو میں محاورہ ہے نا کہ کوئی آدمی گیا کسی سے مانگنے کے لیے، اس نے کہا جی مجھ سے جان مانگو حاضر ہے، لیکن بلبل بھتیجے کی ہے. تو بلبل دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جان دینے کے لیے تیار. جیسے آج ہمارے مسلمان جو ہیں ماشاءاللہ ہر قدم پہ کہتے ہیں کملی والے پہ ہماری جان قربان ہے، ہماری اولادیں قربان ہیں، ہمارا سب کچھ قربان ہے، لیکن حضور کی سنت پہ چلنے کے لیے تیار نہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پہ تیار نہیں، یہ معنی ہے کہ منافق ہے، کہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے۔ منافق کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ اسی طرح اب پاکیزگی ہے کہ آدمی بظاہر تو جناب بڑے غسل کرتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، لیکن دل کے اندر شرک کا کتا موجود ہے، تو وہ کیا بات ہے؟ بڑا آدمی عشق کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں بدعتیں بھری ہوئی ہیں، تو وہ کیا بات ہے؟ اگر آدمی بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ پیر ہے اور پیر طریقت ہے اور عالم شریعت ہے، اور دل کے اندر عورتوں کو دیکھنے کی تمنا ہے، تو کیا بات ہے؟ تو کون سی طریقت ہے اور کون سی شریعت ہے کہ غیر محرم عورتوں سے بیٹھے بات کر رہے ہیں، غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، غیر محرم عورتوں سے بیعت ہو رہی ہے، غیر محرم عورتوں سے مٹھیاں بھروائی جا رہی ہیں، پاؤں دبوائے جا رہے ہیں حضرت پیر طریقت؟ ایسی طریقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے، ایسی طریقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوری نصیب فرمائے کہ رحمت دو عالم جن کو اللہ نے امام المتقین بنایا، میرے محبوب امام المتقین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، امام المعصومین ہیں، لیکن کبھی عورت آئی تو حضور پاک نے ہاتھ نہیں دیا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میرے محبوب کا ہاتھ کسی غیر محرم ہاتھ کے قریب ہو کے بھی نہیں گزرا ہے۔ ہاتھ ملانا تو بڑی بات ہے نا، یعنی ہاتھ چھو کے بھی نہیں گزرا ہے۔ ما مس ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ اجنبیۃ قط، اور حضور کے بعد جب بیویاں آتی بیعت کے لیے یا مسائل کے لیے تو پردہ درمیان میں ڈالا جاتا، عورتیں پردے کے اس طرف بیٹھ کے مسئلہ پوچھتی ہیں اور حضور جواب عطا فرماتے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو معنی یہ ہوتا ہے، یاد رکھو تزکیے کا کیا معنی، کہ آدمی کا اندر صاف ہو جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ اسی لیے پہلے علماء کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ علماء جب مدرسوں میں علم پڑھتے تھے، جب علم سے فارغ ہو گئے، دور حدیث پڑھ لیا، کتابیں ساری پڑھ لی، تو پھر جس شخص سے مناسبت ہوتی تھی، جس بزرگ سے، اس اللہ والے کی خدمت میں چلے جاتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر بندے کو ہر اللہ والے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی ذہنی مناسبت ہے اس بندے سے کہ نہیں، آپ کے دل میں اس کے بارے میں اچھا عقیدہ ہے، اچھا یقین ہے۔ اگر دل میں رہے تو پھر اس سے تعلق نہ رکھیں، اور جب تسلی ہو جائے اور طبیعت بھی اس سے جڑتی ہو، یعنی مزاج بھی ملتا ہو۔ اگر مزاج نہ ملتا ہو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا گلاس ہے، اگر دونوں کو آپ برابر نہیں رکھیں گے تو پانی کیسے جائے گا؟ جب گلاس ملے ہی نہ، ان کے منہ آپس میں ملے نہیں، ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو تو پانی باہر جائے گا۔ اس لیے اصول ہے کہ فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب دونوں کا مزاج بھی ملتا ہو، وہاں جا کے آدمی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پھر علماء جو ہیں ان کی خدمت میں جاتے تھے اور وہ ان کی روحانی بیماریوں پہ نظر ڈال کے ان کا علاج کرتے تھے، ان کا علاج کرتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے۔ کسی کی اصلاح 2 مہینے میں ہو جاتی تھی، کسی کی اصلاح 6 مہینے میں ہو جاتی تھی، کسی کی اصلاح سال میں ہو جاتی تھی۔ تو جب اچھی طرح رگڑا لگ جاتا تھا اور علم پورے کا پورا عین الیقین بن جاتا تھا، تو اب شیخ حکم دیتے کہ اب جاؤ علاقے میں کام کرو، اب الحمدللہ تمہاری اصلاح ہو چکی ہے۔ کسی کی اصلاح ذکر سے ہوتی، کسی کی اصلاح جو ہے تفکر سے ہوتی، کسی کی اصلاح جو ہے تدبر سے ہوتی، کسی کی اصلاح جو ہے زیادہ روزے رکھوانے سے ہوتی کہ نفس کی فاقہ کشی ہو، کسی کی اصلاح جو ہے زیادہ رات کو عبادات اور نماز سے ہوتی کہ تم زیادہ نماز پڑھو اور لمبی لمبی نمازیں پڑھو، اور کسی کی اصلاح جو ہے لوگوں سے کاٹ کے ہوتی تھی کہ اس کی اصلاح خلوت میں ہوگی، جلوت میں نہیں ہو سکتی، اور کسی کی اصلاح جو ہے جلوت میں ہوتی تھی، خلوت میں نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے ڈاکٹر بیماری کو جانتا ہے، اللہ والے روحانی بیماریوں کو جانتے ہیں، وہ ان امراض کو جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے ٹھیک کریں۔ ایک آدمی شرک میں مبتلا ہے تو اب اس کو کیسے شرک سے بچائیں؟ عالم تو تقریر کرے گا، بتائے گا بھی شرک بری چیز ہے، شرک بخشا نہیں جائے گا، شرک جہنم میں جائے گا، لیکن اس کو شرک اس کے اندر سے نکالیں گے۔
اس کو بدعات کے بھنور سے نکالیں کیسے؟ وہ تو بیچارہ دین سمجھ کے پھنسا ہوا ہے۔ اچھا کوئی آدمی ہوتا ہے وہ شہباز میں پڑا ہے، جیسے ایک بزرگ کی بات بڑی مشہور ہے، کتابوں میں آتا ہے، تاریخی واقعہ، اللہ عالم کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے، کیونکہ تاریخ کا اعتبار نہیں ہوتا، تاریخ کے اندر ہر رتب یابس باتیں ہوتی ہیں، سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ واقعہ ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا، بڑا امیر آدمی تھا اور بڑا لاڈلا بچہ تھا اور بڑی دولت اور بڑا پیسہ اور بڑی جوانی، حسن اور شباب کباب، عورتیں شراب میں ڈوب گیا۔ اس کے کچھ دوست خیر خواہ تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ، اب یہ نہیں ٹھیک ہوتے، یہ بگڑ گیا۔ بگڑا بندہ ٹھیک کرنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ ہدایت دے تو قادر ہے۔ بہرحال ایک اللہ والے کی خدمت میں لے گئے، انہوں نے دیکھتے ہی جیسے حکیم اور ڈاکٹر مریض کی چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے نا کہ ہاں اس کا چہرہ پیلا ہے، صفرا ہے، اور اگر اس کے اندر سیاہی جھلک رہی ہے تو مانا سودا بڑھ گئی ہے، پاگل ہونے والا، سفیدی کا غلبہ ہے، ہاں بلغم زیادہ ہو گیا بیچارے، وہ پہچان لیتے۔ اسی طرح اللہ والے بھی پہچان لیتے، یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ تجربہ ہوتا ہے۔ خیر جب وہ گئے انہوں نے دیکھ لیا کہ بھی آئے تو حضرت بگڑے بگڑے ہیں، کہا کہ ہاں بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی بس یہ وہ لوگ مجھے پکڑ کے آپ کے پاس لے آئے، میں تو آنا نہیں چاہتا تھا، یہ مجھے لے آئے ہیں کہ میں آپ کی بیعت ہو جاؤں اور آپ کو پیر بنا لوں، لیکن میں نہیں چاہتا۔ میں اچھا بھائی تم پیر مجھے ماننے کے لیے یعنی مرید بننا نہیں چاہتے؟ ہاں جی، یہ دوست مجھے لائے ہیں لیکن میں چاہتا ہے۔ فرمایا تو اچھا ایسا کرو تم میرے پیر بن جاؤ، میں تمہارا مرید بننا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھو تم میرے مرید بننا نہیں چاہتے لیکن میں تمہارا بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ کیوں قابل نہیں ہو؟ انسان ہو، پڑھے لکھے ہو، خوبصورت ہو، کیوں قابل نہیں؟ میں تمہارا مرید بننا چاہتا ہوں اللہ کے بندے، جب میں تمہاری بیعت ہوتا ہوں تم کو پیر مانتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت کمال ہے، آپ اللہ والے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں گناہگار فاسق فاجر۔ تو 2-4 دفعہ جب دہرایا نا ہم نے فرمایا تو اچھا یہ جو تم کام کرتے ہو اس کو برا سمجھتے ہو؟ ہاں یہ بالکل بری بات تو ہے نا، شراب پینا کوئی اچھی بات تھوڑی ہے، زنا کرنا کوئی اچھی بات، گندا کام ہے۔ اچھا میں اتنا تمہیں پتا ہے کہ یہ گندا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تم مجھے مرید بھی نہیں بناتے ہو اور اب تم میرے مرید بھی نہیں بنتے ہو تو پھر گاڑی چلے کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں اب آپ کا میں نے سوچ لیا مرید بنتا ہوں، پیر تو نہیں بنتا، مرید بنتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا میں عورت اور شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس کے بغیر میری رات گزرتی نہیں، یہ میں 2 چیزیں نہیں چھوڑوں گا، باقی آپ کی مرضی، باقی آپ کا ہر حکم مانوں گا۔ اور میں سوچ لو بھائی۔ انہوں نے کہا جی سوچ لیا۔ عورت اور شراب سے مجھے آپ منع نہ کریں، آپ مرشد ہیں، پیر بنا لیا، پھر بات ماننی پڑے گی۔ ان 2 چیزوں سے آپ نہ روکیں، باقی جو حکم کرے میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا میرا بھائی دیکھو بات کرو، تم نے ہم سے 2 باتیں منوائی، ہماری ایک مان دو، ہم 2 نہیں منواتے۔ انہوں نے فرمایا جی باقی تو میں ہم کا بس صرف ایک بات مان لو کہ نماز وقت پہ پڑھا کرو، بس ایک وعدہ کر لو، باقی تم جانے شراب جانے، عورت جانے، کباب جانے۔ اب میرے جیسا کوئی بیچارہ جاہل مولوی ہوتا کر دیکھو جی پیر شراب حلال کر رہا ہے، فتویٰ دے دیتا فوراً پیر کو کفر کا۔ آپ نے میں بالکل ڈھونڈنے کا جی اب میرا پکا وعدہ ہو گیا جی میں نماز، حالانکہ اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے کہ نماز جو ہے اس کے اندر ایک تاثیر ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
یہ برائیوں سے خود بخود روکنے والی چیز ہے. آدمی نمازی بن جائے تو بس سارے کام ہو گئے. وہ بندہ جناب آ گیا بیعت ہو کے، جب اپنے واپس شام کو پہنچا تو عصر کے بعد اس کے دوست ساتھی جو تھے وہ سارے گئے اس کی خدمت میں. کہا جناب مجلس تیار ہے، لڑکیاں آ گئی ہیں، گانے والی آ گئی ہیں، شراب کی بوتلیں آ گئی ہیں، سارے انتظار میں بیٹھے. انہوں نے کہا یار ہم نے ایک پیر سے وعدہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، تم ایسا کرو کہ ابھی تو میں نہیں آتا چونکہ مغرب کی نماز قریب ہے نا، اگر میں ادھر آ کے نماز کیسے پڑھوں گا؟ نماز کے بعد کہیں گے ٹھہرو. پھر یہ ہے کہ نماز کے بعد پھر 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء ہے. اگر ہم نے نشے میں آ گئے، شراب میں آ گئے تو عشاء تو گئی، اور میں نے وعدہ کیا نماز پڑھوں گا، میں زبان سے نہیں بدلتا. تو ایسا کریں عشاء کے بعد آپ مجلس رکھیں، اب عصر کے بعد میں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں. اس نے مغرب کی نماز پڑھی، قرآن سنا، امام نے رکعت آمیز دعائیں کی، دل لگا. پھر عشاء آ گئی، پھر قرآن سنا، نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، سر سجدے میں ڈالا. عشاء کے بعد مسجد سے نکلا تو گھر چلا گیا. نوکر آئے جی، انہوں نے کہا یار آج طبیعت نہیں کر رہی، میں تھک گیا ہوں، اس مجلس برخاست کر دو، میں سونا چاہتا ہوں. جا کے سو گیا. صبح اٹھا، نماز پڑھی، پھر قرآن نے اثر کیا. دن کو تو مجلس ہوتی نہیں تھی، سو جاتے تھے. ظہر آ گئی، پھر اثر آ گئی. نہیں بھائی عشاء کے بعد. عشاء کے بعد نماز پڑھی، پھر گھر چلا گیا. 3 دن کے بعد اس نے بلایا. اس نے کہا بابا بات سنو، مجھے پتہ نہیں لگا پیر صاحب نے جس کام پہ لگایا ہے نا اس کے بعد یا وہ کام ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، 2 کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. لہٰذا اب میں نے یہ مجلس سے چھوڑ دی، اب نماز ہی پڑھنی ہے. اب اللہ نے ہمارا دل نماز میں لگا دیا ہے. عورتیں شورتیں کیا ہے، یہ تو ویسے بھی فتنہ و فساد ہیں، اللہ کا عذاب ہے. اگر عورت صالح ہو تو رحمت ہے، ورنہ اللہ کا مستقل عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اور بہت زیادہ مہربان ہو جائے تو کرتی کیا ہے، اپنے پیشاب کی جگہ حاضر کر دیتی ہے. اسی پہ دنیا مر رہی ہے، اسی پہ دنیا برباد ہو رہی ہے. جگہ کیا ہے؟ پیشاب. ویسے پیشاب کا لوٹا بھر دیں تو آپ پیئیں گے؟ تو وہاں تو سارے پڑے ہیں، مولوی بھی ہو جائے، پیر بھی ہو جائے. غور کرو حقیقت کیا ہے. یقین کریں، میرا ایک دوست ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے گائنی کا، عورتوں کا، اور وہ بڑے یعنی انٹرنیشنل فیم کا آدمی ہے، جو دنیا میں چند ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں. اس نے مجھے کہا مکی صاحب یقین کریں، میں چونکہ عورتوں کا ڈاکٹر ہوں، کبھی ولادت کرنی پڑتی ہے بچے کے وقت، کبھی آپریشن کرنا پڑتا ہے، کبھی سیزیرین کرنا پڑتا ہے، پیٹ کھول کے بچہ نکالنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا مکی صاحب یقین کریں کہ آپریشن کے بعد اپنی بیوی کے پاس جانے کو بھی دل نہیں کرتا. یار یہ گندی جگہ ہے جس کے لیے ہم مر رہے ہیں. انہوں نے کہا مہینوں تک مجھے اپنی بیوی سے نفرت ہو جائے، کیونکہ جب وہ کھول گیر کے دیکھتے ہیں نا کہ یہی کچھ ہے یار جس کے لیے ہم برباد ہو گئے. انہوں نے کہا وہ حرام تو حرام چھوڑے، مجھے بیوی سے نفرت ہو جاتی ہے، میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، مجھے خیال نہیں آتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل اللہ والے جو ہیں وہ دلوں کو مانجتے ہیں. اور یہ مقام پھر صحابہ کا ہے. سبحان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میرا مدنی تیرے پروانوں کو میں نے خود مانجا ہے، دل صاف کر دیا ہے. ان کی صفائی اللہ نے کی ہے. اور ان کی منزلیں کیسے طے ہوتی تھیں؟ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نظر نبوت ملی اور سارے مدارج طے. وہاں بس اتنی دیر لگتی تھی کہ بس ہاتھ میں ہاتھ آنے کی دیر ہے، بس کہ وہ عمر جو سرکار دو عالم کے قتل کے لیے نکلا ہے،
صرف ہاتھ میں ہاتھ آتا ہے اور زبان پہ کلمہ آتا ہے اور کلمہ پڑھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ چلے نماز حرم میں پڑھیں. اور تم تو حرم سے نکالنے آئے تھے، تم تو حضور کو قتل کرنے آئے تھے. کہتے لا یا رسول اللہ لسنا علی الحق، کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل حق میں. انہوں نے کہا پھر کیا بات ہے کہ باطل والے کھل کے عبادت کریں اور حق والے دب کے رہیں، چلیں آقا میرے ساتھ. انہوں نے کہا حمزہ ایک طرف سے تم ہو جاؤ اور ایک طرف سے میں ہوتا ہوں، دیکھتے ہیں آج کون قریش میں مائی کا لال ہے جو ہمارے مقابلے پہ نکلتا ہے. ایک منٹ میں کایا پلٹ گئی. یہ اسلام فرش پہ لا رہا ہے. اور جبریل نے اتر کے کہا محمد مدنی اللہ کے فرشتے آسمانوں پہ مبارکیں دے رہے ہیں کہ عمر مسلمان رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کا ہاتھ جو ہے وہ مقام نبوت ہوتا ہے، وہاں ایک نظر ہی کافی. لیکن اب عام آدمی کے لیے پھر اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہے اور ان کی اصلاح کا ایک انداز ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس بندے کی اصلاح کیسے ہو. اور اللہ کی رحمت سے کئی بگڑے اللہ والوں کے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں تو بچہ تھا، ویسے بھی پاگل تھا، اب بھی کون سا عقل ہے. تو مجھے تو ان کے مقام کی سمجھ کوئی نہیں تھی اور ویسے بھی اپنا کوئی بزرگوں کا ایسا کوئی خیال ویال نہیں تھا. بچپن تھا اور طالب علمانہ زندگی تھی. تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، میں نے نہیں سنا، بزرگوں نے بتلایا ہے. فرماتے تھے کہ کوئی بندہ بھی فقیر کی خدمت میں 40 دن کے لیے آ جائے، جو فقیر پہنائے وہ پہنے، جو کھلائے وہ کھائے، اور اگر 40 دن میں تبدیلی نہ آئے تو میں مرکز ہی چھوڑ دوں گا، بیٹھنا بھی چھوڑ دوں گا. تو میں لے آؤ جتنے بگڑے تگڑے لوگ ہوں میرے پاس. اور کئی لوگ جاتے شرابی، کبابی، فاسق، فاجر، چور، ڈاکو، راشی، بس صحبت آئی نہیں اور اس کے بعد جناب واپس آئے تو چہرے پہ داڑیاں ہیں اور کھڑے ہیں رات کو نماز میں رو رہے ہیں. انقلاب اب تو بدقسمتی ہے کہ اللہ والے بھی چلے گئے، جو ہیں میرے خیال میں وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور گل گئے گلشن گئے، باقی دھتورے رہ گئے. باقی ہمارے پاس پیر رہ گئے ہیں جو ویڈیو فلمیں بنا کے کہتے ہیں نبی ٹکٹ مانگ رہا ہے. مرید ایسے پاگل ہیں کہ پیسے لے کے پہنچ جاتے ہیں، حضرت میرے پیسے قبول کریں، حضور میری ٹکٹ سے سفر کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ اس کو بھی ہدایت دے. میرا کوئی دشمن نہیں، تم سے زیادہ ذاتی طور پہ میرا دوست ہے، جب آتا ہے مجھے ملتا بھی ہے اور میں بھی اس کا احترام کرتا ہوں. لیکن بات مانا یہ ہے کہ گمراہی ہے، یہ الگ بات. اس کو میں نے منہ پہ کہا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ تو یار تاریخ میں میرے خیال میں ابو جہل نے بھی کبھی نہیں بولا ہوگا. میرا دوست سنتا ہے میری بیچارہ بات اور میں اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے. کام کا آدمی ہے، پٹڑی سے اترا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ تبارک و تعالی سب بھٹکے ان کو صراط مستقیم پہ لا دے. کوئی ہمارے دشمن تھوڑے ہوتے ہیں اللہ کے بندے. ہمارے رقبے کے جھگڑے ہیں، کوئی زمینوں کے جھگڑے ہیں، کوئی جائیدادوں کے جھگڑے ہیں. لیکن ایسی جرت کی بات جو ہے کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا ہے کہ حضور سے میں پوچھ کے فیصلہ کرتا ہوں. میں جو مسئلہ آتا ہے کہ نبی پاک سے پوچھ لیتا ہوں. اور ظالم ہو بی بی عائشہ اور حضرت علی یہ جرت نہیں کر سکے کہ نبی سے پوچھ کے فیصلہ کر لیتے. تم کون ہو؟ 10,000 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگیں ہوئی، ہزاروں صحابہ ختم ہو گئے. انہوں نے تو جرت نہیں کی کہ چلو روزے پہ حضور سے پوچھ لیتے ہیں. اور 1400 سال کے بعد ایک پیر کہے کہ جی میں تو ہر بات حضور سے پوچھ کے کرتا ہوں اور نماز حضور کے ساتھ پڑھتا ہوں. خدا کا خوف کرو، کیوں لوگوں کو گمراہ کر کے لوگوں کے عقیدے برباد کر رہے. یہ جرت تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے نہیں کی، یہ جرت تو ابو بکر عمر عثمان نے نہیں کی، بلکہ سب سے پہلا خطبہ جو ہے ابو بکر کا
خدا کی قسم ایک خطبہ جو ہے نا ایک پلڑے میں ڈالو اور ساری دنیا کے عمل ایک پلڑے میں ڈالو، ابو بکر بھاری ہو جائے گا۔ پتہ ہے پہلا خطبہ کیا دیا جوان نے؟ واہ ابو بکر تیری شان، ایسے تو نہیں نا اللہ نے نبی کی کرسی پہ بٹھایا ہے۔ سب سے پہلا خطبہ آگے یہ دیا کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اے لوگوں سن لو محمد اللہ کا نبی تھا، اس پہ موت آ گئی۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ فرمایا کہ جو بندے تم اگر حضور کی عبادت کرتے تھے تو اللہ کے نبی پہ موت آ گئی، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ، جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ پہلا خطبہ ہے ابو بکر کا۔ وہ کہہ رہے ہیں اب حضور پہ موت آ گئی، یعنی حضور موجود ہیں، جھگڑا ہو گیا کہ دفن کہاں کریں۔ خدا کے بندو اللہ کا نام لو، ایسے نا پیری فقیری بنا کے امت کو گمراہ کر دو محمد مصطفیٰ کی۔ یعنی سرکار تو عالم کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ این یدفن، کہاں دفن کریں؟ مسجد الحرام مکے لے جائیں، مسجد الاقصی دفن کریں؟ صحابہ حیران ہے۔ کسی نے یہ جرت نہیں کی، بابا کیوں پریشان ہوتے ہو، پوچھ لو۔ یہ جرت تو ان صحابہ نے بھی نہیں کی۔ بھائی حضور سے پوچھ لو، جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر ایک صحابی نے کہا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی جس جگہ فوت ہوں اسی جگہ دفن کیے جائیں، ان کو باہر نہ لے جاؤ، بس اللہ کی امانت ہے وہی رکھ دو۔ سب صحابہ کا اتفاق ہو۔ اب پھر اختلاف ہو گیا کہ حضور کی قبر مبارک جو ہے شق ہو یا لحد ہو۔ شق کا کیا معنی؟ سیدھی کھود لینا، اس کو عربی میں شق کہتے ہیں۔ لحد کا کیا معنی؟ ایسے کھود کے پھر دیوار کے اندر میت کی جگہ بنانا، اس کو لحد کہتے ہیں۔ اب جھگڑا ہو گیا کہ حضور کی قبر کیسے بنائی جائے، شق بنائی جائے یا لحد بنائی جائے۔ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی حضور سے پوچھو جی حضرت کیسی قبر بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ قبر کیسی بنائے، لحد ہو یا شق ہو۔ یہ بڑے بہادر ہیں، پیر کہتے ہیں جناب بس ایسے گردن جو دھکاتے ہیں نا۔ ابھی پوچھ لیا جی میں نے اپنے مرشد سے، ابھی پوچھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اتنے جھوٹے تو میرے خیال میں تاریخ انسانیت میں بھی پیدا نہیں ہوئے۔ قذاب بھی پیر ہو سکتا ہے جھوٹا؟ اللہ نے جھوٹے پہ لعنت بھیجی ہے، یہ کہتے ہیں پیر ہیں۔ اب دیکھو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ ایک بندہ بھیجو اس بندے کی طرف جو شک والی قبر بناتا ہے، اور ایک بندہ بھیجو اس صحابی کی طرف جو لحد بنانے والا ہے، جو پہلے آ جائے اسی پہ عمل کرو۔ صحابہ نے بندے بھیج دیے۔ فقدم ابو طلحہ، ابو طلحہ آ گئے، وہ اپنی وہ لحد بنانے والے تھے، انہوں نے کہا ابو طلحہ یا تو ہی کدا قبر بناؤ۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے، اشاق نے لکھا ہے کہ قبر میں افضل لحد بنانا ہے، کیونکہ حضور کی بھی لحد بنائی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر زمین کچی ہو، لحد نہ بن سکتی ہو تو پھر شق بنا لی جائے۔ تو یہ اختلاف ہو گیا، لیکن کسی نے ضرورت نہیں کی پوچھنے کی کہ جو پوچھ لیتے ہیں۔
اب جناب اختلاف ہوا کہ جب اللہ کے نبی کو غسل دیا جائے گا تو کیا آپ کے کپڑے اتارے جائیں گے یا نہیں اتارے جائیں گے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کی موت دیکھی، اس سے پہلے تو کسی نبی کی موت دیکھی نہیں، اس لیے پریشان ہو گئے ہیں۔ سارے صحابہ غور کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، آخر فیصلہ ہوا کہ محمد مدنی کو سطر بڑا محبوب تھا، آپ کو پردہ بڑا محبوب تھا، لہذا کپڑوں کے ساتھ غسل دیا جائے۔ اب اختلاف ہو گیا ہے کہ جنازہ کون پڑھائے۔ کسی نے نہیں کہا حضور پوچھ لیتے ہیں کہ جنازہ کون پڑھائے، کیسے پڑھائیں؟ پھر صحابہ کٹھے سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا جنازہ تو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، ان کے بغیر تو جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ حضور نے فرمایا انا اول من اقرأ باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والا محمد مصطفیٰ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ سارے نبی سارے امتی بعد میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات محمد عربی کی ہوگی، اس لیے فرمایا انا اول من یبعث، اور سب سے پہلے میرے روضے کی زمین کھلے گی اور میں کھڑا ہوں گا، اور فرمایا انا اول شافع، جب سارے نبی خاموش ہوں گے بول نہیں سکیں گے تو اللہ کے آگے سفارش کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور فرمایا سب سے پہلے بھی میری شفاعت قبول ہوگی، اور مقام قیامت میں عرش کے نیچے سب سے پہلے سجدہ کرنے والا بھی محمد مصطفیٰ ہوں گے، اور اللہ حکم دیں گے ارفع راسک، کہ میرا مدنی اٹھا لو سر، دعا قبول کر لی ہم نے۔ تو یہ شان محمد مصطفیٰ ہے۔ پھر صحابہ نے اجتہاد کیا کہ 10 بندے کمرے میں کھڑے ہو جائیں، درود پڑھ لیں، جماعت بنا کے کھڑے ہو جائیں، نہ کسی کو امام بنانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے لیے اللہم اغفر لحینا کہنے کی ضرورت ہے، بس درود پڑھتے رہو، تکبیریں کہتے رہو اور باہر نکل آؤ۔ اس لیے دشمنوں کو موقع مل گیا کہ نبی کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، یہ غور نہ کیا کہ جنازہ تو اس کا پڑھا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ شہید کے بھی جنازے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ غسل دینے کی ضرورت ہے۔ بعض علماء بعض فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شہداء ہیں لا یصلی علیہ، ان پہ جنازہ بھی نہ پڑھو۔ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ نے بخش دیا ہے تو اب مانگنے کی کیا ضرورت ہے، بخشے ہوں کو بخشوانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ صحیح تو ماں میں بخشا گیا۔ تو میرے عزیز یہ تو 14ویں صدی کے پیر ہیں جو اتنے بڑے بہادر ہیں، کبھی گردن جھکاتے ہیں تو خضر سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور کبھی گردن جھکاتے ہیں تو نبی پاک سے براہ راست ڈائریکٹ بالکل یعنی بالکل موبائل نمبر لیا ہوا ہے، خبر آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ یاد رکھو یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اللہ کے نبی زندہ ہیں لیکن عالم کا فرق ہے۔ اب زندہ کا معنی یہ نہیں کہ ہم مدینے میں جا کے زیارت کریں تو صحابی بن جائیں، اب زندہ کا معنی یہ نہیں کہ سرکار کھانے کے محتاج ہوں، پینے کے محتاج ہوں، نہ، وہ زندگی الگ، وہ عالم الگ، یہ عالم الگ، عالم دنیا الگ، عالم برزخ الگ، پھر عالم آخرت الگ، ہر عالم کا الگ۔ بھائی اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کے جسد مبارک محفوظ ہیں، وہ اپنے قبروں کے اندر محفوظ ہیں، اللہ نے زمین کو طاقت ہی نہیں دی کہ پیغمبر کے جسے کو ہاتھ لگائے۔
لیکن یہ نہیں ہے کہ اس زندگی کے فتوے تم دنیا میں لگانے شروع کر دو، اور جہاں 2 دیگیں پکاؤ 4 جھنڈیاں لگاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جی حضور آ گئے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا کہو گے قیامت میں؟ اچھا حضور تو تمہارے پاس آئے گئے، یہ عمرے والے تمہارے گئے بیچارے، یہ خامخواہ سلام پڑھ رہے ہوا، ان کو تو تم نے 2 دیگیں پکا کے ادھر اپنے پاس بلا لیا۔ اچھا، یا حضور کے بہت سارے ذل ہیں، امثال ہیں، تو پھر قادیانی بھی تو یہی کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، وہ بھی تو نہیں کہتا کہ میں اصلی نبی ہوں، اس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اصلی، وہ کہتا ہے میں ذلی ہوں، بروزی ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہ تم بروزی ہو نہ ذلی ہو، تم شیخ ذلی ہو، اور انگریزوں کی بلی ہو بس۔ اللہ اکبر، اللہ کس بات پہ رونا روئیں؟ کوئی ایک بات ہے؟ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا میں ہم، جب سارا بندے کا بدن ہی زخمی ہو جائے کہاں کہاں پایا رکھو گے؟ کس کو روئیں؟ ادھر نظر ڈالو توحید کے منکر ہیں، ادھر نظر ڈالو داتا کی مدار پہ کھڑے ہیں، داتا مشکل کشا حاجت روا۔ یہ شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا، یہ شرک ابو جہل کو بھی نہیں آتا تھا، انہوں نے کبھی رات سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے مجھ نے کہا یہ ہمارے واسطہ ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، اصل تو خدا ہے، یہ سفارشی ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں درخت وہ بچڑا دیوا باز کلندر علیدہ پہلا لمبر، بس یہ دین ہے، مذہب ہے۔ کس سے لے رہے ہیں؟ قوالوں سے۔ ان کے امام کون ہیں؟ قوال۔ اور ان کے مرشد کون ہیں؟ وہ ملنگ جن کے گلے میں بہت گھنٹیاں منٹیاں لوہے گلابے ملابے ہوں، اللہ کا مستقل عذاب، 2.5 من لوہا اٹھا کے پھر رہے ہیں زندگی میں۔ اور ان کے مرشد کون ہیں؟ جھوٹے پیر، شرابی، کبابی، بھنگی، چرسی، ایسے مرشد کا بیٹا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا ہو تو پھر اس کو بھی ہم مان لیں کہ آخر قریشی تو تھا نا۔ یاد رکھو، بیٹا ہو تو اکرما ہو، جس نے کلمہ پڑھا محمد رسول اللہ، پھر وہ صحابی بن گیا۔ اگر نوح کا بیٹا ہے کلمہ نہیں پڑھا تو سیدھا جہنم میں۔ ابو جہل کا بیٹا جنت کا سردار ہو اور نبی نوح کا بیٹا جہنم کا حقدار ہو، یہ ہے ایمان۔ ایمان ہوگا تو نجات ہوگی، ایمان نہیں ہوگا تو اور کوئی نہیں چھڑا مڑا سکتا۔ یہ نہ خیال رکھنا کہ پیر چھڑائے گا، وہ خود ہوگا تو چھڑائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہے گا کہ ہم فدعوا شرکاءکم، بلاؤ جو تمہارے تھے، تمہارے جن کی تم پوجا کرتے رہے، سجدے کرتے، بلاؤ ان کو آگے تمہیں چھڑائیں۔ کہ اللہ وہ تو نہیں ہے کہ کہاں گئے، مر گئے، دفع ہو گئے، کدھر گئے، بلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا مقام، وزکاتن، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کون کون سی نعمتیں دی؟ اللہ نے فرمایا میں نے حکم دیا، میں نے محبت دی، میں نے پاکیزگی دی، میں نے پرہیزگار بنایا، میں نے والدین کا فرما بردار بنایا، وبرًا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، میں نے شفقت والا بنایا، میں نے جبار نہیں بنایا، میں نے نافرمان نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اتنے شان والا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اس پہ میری طرف سے سلام دی جس دن پیدا ہوا،
وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن موت آئے گی اس وقت بھی میری سلامتی، اور جب قبروں سے کھڑے ہوں گے تو اس وقت بھی میری سلامتی۔ دعا کرو اللہ ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنائے، اللہ ان کو بھی قرۃ عین بنائے، اللہ نافرمانیوں سے بچائے، اور اللہ ہر قدم پہ انہیں کی اصلاح فرما دے، کامیاب فرما دے۔ کہتے ہیں جی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ وہی کہتے ہوں گے جن کے نزدیک مرد اور عورت میں بھی کوئی فرق نہیں۔ آپ کے ہاں فرق ہے مرد اور عورت؟ اگر فرق نہیں تو پھر نماز میں بھی فرق نہیں۔ اللہ کے بندے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی، مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی، مرد تکبیر کہہ سکتا ہے، عورت نہیں کہہ سکتی، مرد صف اول میں کھڑا ہوگا، عورت نہیں کھڑی ہو سکتی، مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں افضل ہے، اور باقاعدہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے کہ عورتیں جب سجدہ کریں تو اپنے بدن کو جمع کر کے زمین سے چمٹ کے سجدہ کریں، کیونکہ جتنا پردہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ حضور نے معراج کے وقت اللہ کو دیکھا تھا، ہاں صحابہ کہتے ہیں دیکھا تھا، ان کے درمیان فاصلہ کمان کا یہ غلط بات ہے، یہ جبریل کا مسئلہ ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ جبریل کا ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ کے نبی نے جب جبریل کو دیکھا حضور بے ہوش ہو گئے، تو جبریل جلدی سے اترے تو حضور کے قریب آ گئے۔ تو یہ جبریل کا معاملہ ہے، یہ اللہ کا معاملہ نہیں کہ کمان کا فاصلہ تھا، تم ساتھ تھے وہاں۔ کہ اللہ نے ہاتھ حضور نے دیکھا ہے نا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا ہے، صرف بی بی عائشہ قائل نے، ورنہ جمہور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دیکھا ہے۔ یہ تو میں نے کل بھی بتا دیا تھا کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے بغیر احرام باندھے ہوئے مکے آ گئے تو اب حل یہ ہے کہ فوراً مدینہ شریف جا کے دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کر لو تو دم سے بچ جاؤ گے، ورنہ آپ کو عمرہ مسجد عائشہ سے کرنا پڑے گا اور ایک بکری دم بھی دینی پڑے گی۔ میں نے کل نہیں سمجھایا تھا کہ 30 ریال ٹکٹ لگے گی، 60 ریال میں کام ہو جائے گا، 250 ریال کی بکری نہ بھرو، پھر وہی سوال رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمیں شاگرد بھی ایسے ٹکرے ہیں نا جی ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی نے میرے گناہ معاف کیے نا، ان کی وجہ سے کرے گا یا گھر والوں کی وجہ سے؟ سچی بات، اتنا ستایا ہے نا لوگوں نے کہ میری یقین یہی ہے کہ میں ان کی وجہ سے بخشا جاؤں گا۔ یہ میرا خاص شاگرد ہے، ایک دن کہتا ہے استاد ہم نے آپ کے لیے بی بی ڈھونڈ لیا۔ کہا یار بڑی مہربانی، کوئی ایک تم ہی اربان شاگرد نکلا جس کو استاد کا درد آیا۔ تو میں بڑا خوش جناب کہ الحمدللہ، چلو مدت کی تمنا تھی، ایک شاگرد نے محنت کی بیچارے نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ ایک دن تو میں نے خوشی سے نہیں پوچھا، دوسرے دن میں نے پوچھا کوئی یارو بتاؤ تو کیا کہا استاد 7 بچہ 70 سال عمر ہے۔ میں نے کہا بدبخت، میں نے بیوی کہا تھا یہ نہیں کہا میرے لیے ماں ڈھونڈو۔ میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیوی تلاش کرو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا کہا تھا کہ میری ماں نہیں ہے ماں لے آؤ، 7 بچے بھی ساتھ، مجھ سے تم نہیں پلتے 7 اور لے آؤ۔ یہ ہے ہمارے شاگرد، بخشا جاؤں گا کہ نہیں بتا؟ اچھا جی، میرے بیوی بچے جو ہیں پاکستان میں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، لیکن بغیر محرم کے نہیں آ سکتے۔ میری بیوی اپنے بڑے دیور کو بھائی کہہ کر بلاتی، وہ اس کو باپ بھی کہہ کر بلایا تو نہ آنے دو گھر میں دیور کو۔ سب سے بڑا خطرناک جو ہے نا یہی دیور ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا الحموم والموت، یہ تو موت ہے، اس کو کبھی گھر میں نہ آنے دو، پردہ کرو۔ بھائی کہتی ہے، بھائی تو سب کو کہتی ہیں، سب آدم کی اولاد نہیں ہے۔
یہ بھائی بن کے دستے ہیں نا. کل کی اخبار میں تھا ایک بدبخت پکڑا گیا 4 سال سے جو اپنی بیٹی سے زنا کر رہا ہے. باقی کیا پوچھتے ہو؟ اب دیور پر اعتبار کر رہا ہے. ہاں اگر دھوکہ ہو تو حکم ہوتا ہے کہ جانور کے لیے شرط کی جائے کہ لا خلا، دھوکہ نہ گیا. اگر ہو تو واپس کیا جا سکتا ہے. چونکہ آپ نے استعمال کیا تھا تو آپ نے اس کو بدلے میں کھجوریں بھی دے دی تاکہ بھئی اس کو بدل ہو جائے کہ سودا تو ختم ہو گیا نا. سودا ہوتا تو سود بنے، سودا تو رہا نہیں. میں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی جو آپ نے لکھی ہیں، خلف امام عالم علماء خلف نبی. میں نے نہیں حدیث پڑھی، تم نے کہیں پڑھی ہو تو اللہ کو پتا ہے. اللہ تمہارا کہاں ہے؟ وسوسہ اگر آ جائے الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن کی آیت پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا جب شیطان وسوسہ ڈالے علاج یہ ہے کہ فوراً کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور یہ پڑھ لو. وسوسہ کچھ بھی نہیں کرتا. حضرت زکریا کو کافروں نے پکڑا اور بھاگ گئے تو بھلا ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ آ جائے گا کہ صاحب جلدی کیا ہے تمہیں. کچھ لوگ قرات انکار کرتے ہیں. قرآن میں حدیث ہے انزل القرآن والا سبعۃ احرف. جب حدیث موجود ہے تو اس سے بڑا دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے جی کہ مطالعہ قرآن میں نبی، امی، عہد الست، شفات، قبلہ اول، قرآن، سنت، اس کے جواب کے لیے 2 مہینے چاہیے. 1 منٹ میں تو نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ بھینس سے جب نر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو چھپا لیتے ہیں اور طرف کے مر جاتے. ظلم ہے یہ، ایسا حرکت نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے حکم دیا جانوروں پہ بھی ظلم نہ کرو. بغیر وضو کے قرآن ہاتھ میں لے سکتے ہیں، بغیر وضو کے قرآن چھونا منع ہے. ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہو؟ اوپر اگر جلد ہے یا کپڑا ہے تو کوئی بات نہیں. اگر صبح کو ہماری عورتیں مثلاً گھر میں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں تو وہ تو مصلے والی جگہ پہ نہیں بیٹھی رہ سکتی. کوئی بات نہیں، نہ بیٹھیں، بعد میں پڑھ لیں اشراق. وہ ثواب تو نہیں ملے گا لیکن محروم تو نہیں رہیں گی نا. میں پاکستان سے عمرہ آیا، بال نہیں کٹوایا. میں نے 4 دفعہ عمرہ کیا، کبھی بھی بال نہیں کٹوایا ماشاءاللہ. اب سب سے پہلے اس طرح پھر ہو اور ایک بکری دم ادا کر دو. اگر آدمی وضو سے تسبیح کرے زیادہ ثواب ہوتا ہے. یہ بھی کل جواب ہو گیا، پھر رکھ دیتے، پھاڑ دیا کرو بھائی. میں پاکستان سے نیت کر کے آیا تھا کہ جدے میں 2 دن رہوں گا. ٹھیک ہے، پھر آپ کا احرام نہیں، کوئی دم نہیں. پھر آپ جب جدے سے آئے عمرہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا. کہتے جی کہ آج حضور کی امت جن بیماریوں میں پڑی ہے، علاج کیا ہے؟ علاج توبہ ہے. کہ توبہ کریں اور سب اللہ کے دروازے پہ گر جائیں. کیونکہ جب عذاب نازل ہوتا ہے گناہوں سے ہوتا ہے، اور عذاب اٹھتا کیا ہے؟ ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ. اللہ کا عذاب توبہ سے رفع ہوتا ہے. آج بھی اگر حضور کی امت ہر ملک میں اجتماعی طور پہ 2 رکعت توبہ پڑھ کے سجدے میں گر جائے اور رونا شروع کرے، انشاءاللہ عذاب رفع ہو جائے. بعض حضرات حرم شریف کے حدود پر سوال کرتے ہیں. حدود موجود ہیں لکھے ہوئے، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قرآن میں موجود ہے. یار خدا کا خوف کرو. کھجور کی اجوا کھجور کے 7 دانے جو کھائے گا روزانہ تو اللہ اس پہ سحر اور زہر سے بچائیں گے. نائی کا کام جو ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن نہ ہو اور سبب نہ ہو اور کوئی مزدوری نہ ہو تو کرے، لیکن داڑھی شاڑی نہ مونڈا کرے. اگر طواف اور صفا کے چکر بھول گیا پھر پورے کر لے. جو آپ کو شک ہے نا، مثلا 2 چکر ٹھیک نہیں ہوئے، وہ 2 چکر پورے کر لو.
طواف میں شک ہے تو ایک دفعہ طواف اچھی طرح پھر دوہرا دو. کہتے جی کہ ایجنٹ جو ہیں بعض عورتوں کے غیر محرم لکھ دیتے ہیں. ایجنٹ کیوں لکھ دیتے ہیں؟ تم ایسے ایجنٹوں کو دیتے کیوں ہو پاسپورٹ؟ بغیر محرم کے آنا منع ہے. جب محرم کے بغیر تم پاسپورٹ دیتے ہو تو گناہ گار تم ہو، ایجنٹ کیوں ہے؟ اس کو تو منتیں کرتے ہو کہ کسی کے ساتھ لگا دو، مجھے بھیجو ضرور. یہاں آ کے عورت ادھر چلی جاتی ہے، ایجنٹ ادھر چلا جاتا ہے، محرم ادھر چلا جاتا ہے. ایک آدمی نے بلی کو مارا ہے، توبہ کرے اور کیا کرے. نہ یہ مانا جس سے منع کیا جائے، حرام جس کی حرمت ہے. ایک کام ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے. امر و نہی وہ امر کے ساتھ ہے، حرام حلال کے ساتھ ہے. ایک یہودی نے بی بی فاطمہ کو دعوت دی تھی تو بی بی فاطمہ کے پاس کپڑا ہے، سب جھوٹے قصے کہانیاں. میری بیوی کی قیمت، زیورات کی قیمت جو ہے 1800 ریال ہے، زکوٰۃ دے. دیکھو 7.25 ایک تولہ کتنے کا ہوتا ہے؟ اگر 7.25 تولے کی قیمت بن جاتی ہے پھر زکوٰۃ دے. اللہم لا تشمت بالاعداء، یہ دعا مانگنا جائز ہے. بی بی عائشہ جب تک زندہ رہیں حضور پاک کی حدیثیں سنت پڑھاتی رہیں، سمجھاتی رہیں. اگر ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو پھر حد حرم سے باہر جائیں. معراج میں اللہ کے نبی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر کوئی آدمی نماز ننگے سر پڑھے، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہیں مسئلہ نہیں کہ کپڑا ہو تو اتار کے پھینک دو. میرا بھائی فجر کی دوسری رکعت میں بے ہوش ہو کے گر گیا، میں نے نماز توڑ دی، اس کو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں. ایسا حادثہ ہو جائے تو نماز توڑنا جائز. بھی ایسا قرآن میں یعنی مردوں اور عورتوں، ہاں صحابہ آتے تھے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سوال کرتے تھے. حضرت علی کی اولاد دیکھنی ہے تو ان کی صفت سیدنا علی کے فضائل میں کتاب میں دیکھ لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جھولے میں بات کرنے والے اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے اور کسی کا نہیں. ان کو تو صبیت یعنی بچپن میں علم و حکمت دی، بولنے کی بات تو نہیں آئی زکریا کے بارے میں. اگر ہم لوگ قیامت کے بارے میں فلمیں دیکھیں، قرآن کیوں نہ پڑھو، فلم ضرور دیکھنی ہے. حضور کی حدیث ہے کہ من سرہ ان ينظر الى القیامت، جو آدمی چاہتا ہے کہ میں قیامت کو دیکھوں، اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت، یہ صورتیں پڑھے تو قیامت آگے سامنے کھڑی ہے. ہر چیز فلموں میں دیکھنا چاہتے ہو، نماز بھی فلموں کے ساتھ پڑھ لیا کرو. اللہ کے نبی کو دونوں جہانوں کے مالک نہیں، دونوں جہانوں کا مالک اللہ ہے، مالک الملک، لہ ملک السماوات والارض. کہ حضرت حسین کے قاتلوں میں قیامت کے دن یزید شمار ہوگا، اللہ کو پتا، مجھے کیا پتا ہے. میری بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. اللہ جتنی بیٹیاں بیمار ہیں، جتنے مرد بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دیکھنا ہے تو شمائل ترمذی اردو میں چھپی ہوئی ہے، وہ پڑھو. ایک اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر مسئلے کا تفصیل سے آدمی جواب دے. بہرحال اس کو جمہور نے لکھا ہے اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، انہوں نے بھی جو حج کی کتاب لکھی ہے اس میں حدیث نقل کی ہے کہ ما بن مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام. لفظ ہے، اب تعویل تو ہر بات میں ہو سکتی ہے. بہرحال آپ اپنی بیوی کے لیے فکر نہ کریں، 10-15 دن اوپر ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کریں خیر سے اللہ بچہ دے، بس کوئی وہم میں نہ پڑے. کوئی ڈاکٹروں کے علم غیب نہیں ہوتا. میرے جناب ماں باپ بھائی کہتے ہیں کہ گھر آ جاؤ، میری بیوی کہتی ہے کہ تم نہ آؤ. ماشاءاللہ بیوی تنگ ہوگی نا تم سے.
ماں باپ کا کہنا مانو، بیوی کا چھوڑو، اس نے سیٹنگ ویٹنگ کر لی ہوگی نا.